ہماری خوراک میں طہارت کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو رشتے ہیں ان میں طہارت کا اہتمام کیا کہ ہم کسی مشرک سے شادی جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق ظاہری بات ہے کہ سب سے بڑا جو تعلق ہے وہ نماز کے ساتھ قائم ہوتا ہے، تو وہ تعلق جو ہے وہ تعلق بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکی کتنی ضروری ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیطہرکم، آخر میں اگر آپ آیت میں دیکھنے کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم کو جو ہے وہ پاک کرے، تو اصل مقصد اللہ تعالیٰ انسانوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پاک لوگ جو یہاں پر اس دنیا میں ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، اور وہ جب پاک لوگ جو ہیں اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان پاک لوگوں کو ہمیشہ کی کامیابی جو ہے فوز العظیم جو ہے وہ دی جائے گی۔ تمام فرائض ہیں ہم ان کو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو اس کے اندر جو سیکوینس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے وضو کرتے وقت اس سیکوینس کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ چہرے کو دھونا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے حضور پاک نے جو ہمارے لیے مختلف جو سنت طریقہ ہم کو بتا دیا کہ وہ ہم سب کو معلوم ہی ہے وضو میں، کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد کلی کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے چہرہ دھوئیں گے، جو یہ قرآن پاک میں 4 فرائض جو ہیں وہ بتا دیے گئے، اور اس کے بعد ہاتھوں کو کوہنیوں تک جو ہے وہ دھویا جائے گا، سر کا مسح جو ہے یہ کرنا فرض ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاؤں ٹخنوں تک دھونا جو ہے وہ مکمل، وہ فرائض میں شامل۔ آفیسز میں جاتے ہیں اور آفیسز میں وہ اگر ان کو میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ اب آپ کیا کریں کہ جب آپ صبح اپنے شوز پہن رہے ہوں، وہ شوز چمڑے کے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کپڑے کی جرابیں جو ہے وہ آپ پہنتے ہیں، تو اب آپ کیا کریں کہ وضو کر کے آپ وہ شوز پہن لیں، اس کے بعد آپ آفس میں ہیں، آفس میں جب آپ موجود ہوں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کہ وہاں پہ واش بیسن جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے وہاں پہ آسانی کے ساتھ اپنا چہرہ اور ہاتھ اور آپ کوہنیوں تک اور سر پہ مسح آپ کر لیں، اور پاؤں کے اوپر بھی آپ مسح کر لیں، کیونکہ 24 آورس تک جو ہے وہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ آپ اس کے اوپر مسح جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ غسل کے فرائض جو ہیں وہ کیا ہیں، ناک میں اور منہ میں جو ہے وہ پانی ڈالنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پورے جسم پر سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ آپ کا پانی جو ہے وہ گزرنا وہ بہت ضروری ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ غسل کے فرائض جو ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چل گئے۔ اللہ کے سامنے جو ہے وہ یعنی کہ نماز کسی بھی صورتحال میں معاف نہیں ہے، کسی بھی صورتحال میں، بیماری میں بھی معاف نہیں ہے، سفر میں بھی معاف نہیں ہے، جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، نماز آپ نے ادا کرنی ہے، اور یہی اصل میں آپ کا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی کہ آپ نے مدد بھی مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد بھی نماز سے اور صبر سے حاصل کرنی ہے، تو یہ بہت ہی ہماری بڑی عبادت ہے، بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ ان یبسطوا کہ وہ بڑھائیں علیکم تمہاری تو ایدہم، ہاتھ بڑھائیں، کہ بڑھائیں، وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں، یا ایدیہم ہاتھ۔ آپ کو اردو میں اگر یاد ہو ہم کہتے ہیں نا کہ تم اپنی بساط سے باہر جا رہے ہاں ہاں ہو، ہاں، تم اپنی جی جی، بساط سے باہر جا رہے ہو، یہ وہی ورڈ ہے بیسیکلی کہ این یبسطو کہ وہ بڑھائیں علیکم تمہاری طرف ایدیہم، اپنے ہاتھ۔ ہاتھ، اپنے ہاتھ۔ حضرت نوح جو تھے ان کی دعا میں جو خاص طور پہ 3 باتیں تھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی۔ 950 سال کہنا تو بہت آسان بات ہے، آپ دیکھیں ہماری جو زندگی ہے آج کل 60 70 میکسیمم جو ہے وہ 100 سال جو ہے وہ ہماری زندگی ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام جو اس دور کے کی اس قوم کی یعنی کہ عمریں زیادہ ہوتی تھیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی وہ تقریباً 950 سال تک ہمیں جو قرآن سے پتہ چلتا ہے اس قوم کو دعوت دی، اور ان کی قوم نے جو ہے وہ مذاق اڑایا، گالیاں دی، مگر وہ صبر کرتے رہے، اور جب حد ہو گئی تو صرف اللہ کو پکارا، اور آپ جو طریقہ کار جس طرح سے ہم ابھی باقی انبیاء کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہیں، جس عاجزی کے ساتھ وہ تعلق قائم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انی مغلوب فانتصر، یعنی کہ میں کمزور ہوں، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ تو ہی میری مدد کر۔ آگے بتائیے لا تعالیٰ کے بارے میں ذرا، یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اردو میں؟ لا اردو میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے ہوا و ہرس، ہاں ہرس جی، یعنی کہ لالچ اور ہرس، ہوا یا خواہش، خواہش کے لیے خواہش، بیسیکلی خواہش کے لیے ورڈ پسند، استعمال ہوتا ہے کہ لا تہوا، خواہش یعنی کہ پسند نہ، لا کا مطلب ہو گیا نہ، تہوا پسند نہ تھا ہوا یعنی کہ پسند نہ تھا۔ خواہش۔ جی، آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ آپ کو جیسے کہ معلوم ہے ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اس وقت سورہ مائدہ جو ہے اس کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ آج میں بس اسٹارٹ کرنے سے پہلے چند ایک گزارشات جیسے میں ہمیشہ کرتا ہوں وہ کرنا چاہوں گا کہ آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نئے شامل ہو رہے ہیں، اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے وہ تمام لوگ جو ہمارے پرانے ریگولر اسٹوڈنٹس بھی ہیں وہ ہمارے پرانے لیکچرز کو ہماری پلے لسٹ جو ہیں وہ 2 اویلیبل ہیں، ایک آسان قرآن کورس کی پلے لسٹ ہے اور ایک زوم کلاسز کی پلے لسٹ ہے۔ آسان قرآن کورس کی پلے لسٹ سورہ فاتحہ سے ہے، اور جو زوم کلاسز ہیں وہ سورہ بقرہ کے اختتام سے موجود ہیں۔ قرآن پاک میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ جو ریگولر اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم کا طریقہ اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ساری آپ نے چیزیں دیکھی ہوں گی کہ وہ بار بار ریپیٹڈلی جو ہیں وہ آپ کو مختلف احکامات اور باتیں اور واقعات اور انبیاء کے واقعات وہ سب بتا رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو ریپیٹیشن جو ہے وہ ایک بہترین سیکھنے کا طریقہ کار ہے۔
تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام لوگ جو ہیں، آج کل گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہیں اور خاص طور پہ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، تو آپ لوگوں کے اگر آپ اپنے بچے ہیں ان کو بٹھائیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر پرانی ویڈیوز کو دیکھنا شروع کریں، اس سے جو ہے کافی بہتری جو ہے وہ آ جائے گی۔ مجھے خاص طور پہ میں اس وقت جو میری یو کے سے سسٹر عابدہ ہیں، میں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ میرے پاس میسج آیا تھا کہ الحمدللہ آسان قرآن کورس جو ہے وہ جو اپنے انہوں نے ایک گروپ بنایا اور اس میں وہ کلاسز لے رہی ہیں، تو میں نے آیت نمبر آئی تھنک سو 221 تک جو ہے وہ وہاں پہ کمپلیشن کر لیا تھا۔ اس کے بعد کی ویڈیوز جو ہیں وہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں ڈال سکا، تو وہ میسج آیا کہ ان لوگوں نے وہ ساری کی ساری وہاں تک ویڈیوز سن لی ہیں۔ تو مینس کہ یہ ایک بہت ہی پازیٹیو جیسچر ہے کہ ماشاءاللہ لوگ جو ہیں دے آر ویٹنگ فار دا نیو ویڈیوز، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ میں اس کی سپیڈ کو تھوڑا سا تیز کروں۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی سلائڈس اور بنانا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اور الحمدللہ اس قسم کا کام جو ہے وہ آپ کو اور کسی بھی یوٹیوب کے اوپر آپ کو نہیں ملے گا۔ تو میں اس میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کام کو آگے لوگوں تک پھیلانے میں ضرور آپ مدد کریں۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنی آج کی کلاس کا۔ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی جو ہماری آیات ہیں، اس حوالے سے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو آیات ہیں یہ بیسکلی قرآن پاک میں ہم نے جو ابھی سورہ مائدہ کا جو پچھلا رکوع ہم نے پڑھا تھا، تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ اپنے ذہن میں اس کو ایک نظر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو اسٹارٹ لیا تھا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پورا کرو بالعقود اپنے عہد کو یا اپنے ان وعدوں کو، اور اس کے بعد جو سیکوینس ہمارا چل رہا تھا اس سیکوینس کو ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے مختلف قسم کے کھانے پینے کے حوالے سے جانوروں اور ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دیں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، یعنی کہ آپ کے خورد و نوش اور خوراک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ ہم کو بتائی، اور ہم کو یہ بتایا کہ جو چیزیں مثال کے طور پہ جن کے اندر وہ تمام کے تمام جانور جن میں درندگی موجود نہیں ہے، جو بالکل ایک یوں سمجھ لیں کہ شریف النفس جانور ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ایون اگر وہ جنگل میں بھی رہ رہے ہوں، جیسے وہ ہرن کی میں نے آپ کو مثال دی تھی، تو وہ خوراک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ حلال کہا۔ اور جو لوگوں کو ایک ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا تھا سور کے حوالے سے، کیونکہ وہ بھیڑ بکری کی اسپیشی سے تھا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ وہ حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ جو ہیں وہ کچھ اور حرمت کے احکامات دیے، اور اپنے شاعر اللہ کا ذکر کیا، اور ہدی کے جانوروں کے حوالے سے اور احرام کی حالت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ وہاں پر کیا صورتحال تھی، ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ بتا دیا کہ تعاون اور نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ مدد کی جائے۔ اور اس کے بعد خوراک کے اور خورد و نوش کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کس طریقے سے اگر جو ایک میاں بیوی کا تعلق ہے یا رشتہ جو ہے وہ قائم ہوگا، اس میں بھی اس بات کا اہتمام کیا جائے گا کہ صرف اور صرف جو وہ لوگ جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو مشرک نہیں ہیں، جو شرک نہیں کرتے، تو یہ جو تعلق ہے، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ اسی رشتے سے آگے چل رہی ہے، اور اگر یہ رشتہ موجود نہ ہوتا تو یہ دنیا جو ہے یہ ایک انسان میکسیمم 100 سال یا 60 70 80 90 سال جو ہے وہ جی لیتا ہے، تو اس کے بعد یہ دنیا ختم ہو جاتی۔ لیکن اسی رشتے کی بنیاد پر اصل جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا والدین کا خاص طور پہ، کہ وہ اس رشتے کے بعد سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں، اور اس ادارے کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ بچے جو ہیں ان کو کس طریقے سے آگے پروان چڑھانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری حکمتیں جو ہیں وہ ہم قرآن پاک میں پیچھے بھی پڑھتے آ رہے ہیں، دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ احکامات دے رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ ان کی کس طرح سے وہ تعلیم تربیت کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بے تحاشا اس میں حکمتیں ہیں کہ ہم کس طریقے سے ایک بچے کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، کس طرح سے وہ دنیا میں آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بالکل ایک ناتواں ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے، تو وہاں پر انسان کے کیا رویے ہوتے ہیں۔ اور یہ آزمائش کے اگر آپ اصول دیکھیں تو جو جوانی کے 20 25 30 سال ہیں، وہ خاص طور پہ انسان کے لیے بہت اہمیت والے ہوتے ہیں، کہ جس میں آپ کی آخرت جو ہے وہ تمام کی تمام ہمیشہ کی زندگی وہ بیس کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر بڑھاپے کا ایک پورا کا پورا ٹینیور آتا ہے، اس کی مختلف قسم کی حکمتیں ہیں۔ تو جو آج کی آیات ہیں ان آیات کو ہم ان کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تم اٹھو الی طرف الصلاۃ نماز کے لیے، فاغسلوا تو دھو لو، وجوہکم اپنے منہوں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھ، الی تک، المرافق کوہنیاں، یہ کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو، وامسحوا اور مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور اپنے پاؤں کا، الی الکعبین ٹخنوں تک، وان اور اگر کنتم تم ہو، جنوبا ناپاک، فتحروا تو
खूब पाक हो जाओ। व इन और अगर तुम हो मरदा मरीज औ या अला पर सफ़र में औ या जान आए अहदन कोई मिनकुम तुम में से मिन से अलगाइती अपनी रफ़ा हाजत करके औ या लमस्तुम या तुम सोहबत करो अन्निसा औरतों से फलम बस नहीं तजिदु तो फिर ना पाओ मान पानी फ़तयम्ममू तो तुम तयम्मुम कर लो सईदन मिट्टी तय्यबन पाक फमसहू तो मसाह करो भी वजूहिकुम अपने मुंह का अपने चेहरों का व आईदीकुम तो फमसहू तो मसाह करो भी वजूहिकुम अपने मुंह का व आईदीकुम और अपने हाथ मिनहु इनसे माँ जो युरीदु नहीं चाहता अल्लाह अल्लाह ली यज अला कि करे अलैकुम तुम पर मीन से हरजिन कोई तंगी वलाकिन और लेकिन युरीदु वो चाहता है ली युतह हिरकुम कि वो तुमको पाक करे ली पाक करे वली युतिम्मा और ये कि पूरी करे नेमतहू अपनी नेमत अलैकुम तुम पर लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अब हम इस आयत को क्योंकि ये बहुत ही एक्सप्लेनेशन जो है ये मांगती है, तो एक चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा आगे इंशाल्लाह नमाज की सीरीज़ जो है वो शुरू होने वाली है, तो उस हवाले से ये वीडियो जो है वो हम उसमें शामिल मैं अलग से बना के वज़ू के हवाले से डाल दूंगा, क्योंकि ना यहाँ पर वज़ू के अहकामात जो हैं इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बताए हैं। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि हमने जैसे मैंने क्योंकि पिछला रुकू अभी आपके सामने उसका थोड़ा सा वर्ड आई जो मैंने हमारी खुराक में तहारत का एहतमाम किया। अल्लाह ताला ने हमारे जो रिश्ते हैं उनमें तहारत का एहतमाम किया कि हम किसी मुशरिक से शादी जो है वो नहीं कर सकते हैं। और अब जो है अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक है वो ताल्लुक ज़ाहिर बात है कि सबसे बड़ा जो ताल्लुक है वो नमाज के साथ कायम होता है। तो वो ताल्लुक जो है वो ताल्लुक भी अल्लाह ताला यहाँ पर उसके लिए आपको बता रहे हैं कि पाकी कितनी ज़रूरी है। और यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने आपको लियुत्ताहिरुकुम आखिर में अगर आप आयत में देख लें करीब कि हम चाहते हैं कि तुमको जो है वो पाक करे। तो असल मकसद अल्लाह ताला इंसानों को पाक करना चाहते हैं, और वो पाक लोग जो यहाँ पर इस दुनिया में हम आज़माइश के लिए आए हैं, और वो जब पाक लोग जो हैं इस आज़माइश में कामयाब हो जाएँगे तो उन पाक लोगों को हमेशा की कामयाबी जो है फ़ौज़ुल अज़ीम जो है वो दी जाएगी। मैं बार-बार ये पाक का वर्ड आपको इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ कि हम इवन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो अहकामात दिए हैं, जो यानी कि हमारी कुरान ज़ाहिर बात है हमारे लिए दीन जो है वो कुरान और सुन्नत मिलकर जो है वो मुकम्मल होता है। और सुन्नत में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे मैंने आपको बताया था कि मूँछों को काटना और उसको पस्त रखना जो है ये सुन्नत में शामिल किया गया। इसी तरीके से नाख़ून जो हैं उनको काटना जो है वो सुन्नत में शामिल किया। और उसकी असल मकसद क्या वजह क्या थी कि अल्लाह ताला जो है वो आपको मुताहिर करना चाहते हैं, आपके अंदर तहरत लाना चाहते हैं। और इसके साथ-साथ अब अल्लाह ताला जो है वो आपका जो नमाज के साथ जो ताल्लुक है उसके लिए यहाँ पे जो अहकामात आए हैं, अब हम एक-एक लफ्ज़ को देखते हैं और उनके अहकामात और तमाम हिकमतों को देखते हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, इज़ा कुमतुम के जब तुम कायम करो, यानी कि तुम जब उठ जाओ इलस सलाती नमाज के लिए। कि नमाज डेफ़िनिटली मैंने आपको पहले से बताया कि हम इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं कि नमाज़ें पढ़ी जा रही थी, पहले से पढ़ी जा रही थी, पिछली उम्मतों से पढ़ी जा रही थी। इसकी हम मिसाल जो है वो हज़रत ज़करिया के हवाले से, हज़रत मरियम के हवाले से हमने आयतें पीछे देखी। हम उसमें इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं कि कुरान पाक में वहाँ पर वाज़ेह अंदाज़ में अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि ये तमाम के तमाम लोग जो हैं हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, ये लोग जो हैं ये नमाज़ें जो हैं ये पढ़ रहे थे और नमाज़ें जो हैं उस पे कायम थे। तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्योंकि हज़ारों साल का एक टाइम पीरियड जो है वो बीच में गुज़रा था, जो हज़रत मूसा और बाकी उम्मतें थीं उनके बाद, यानी कि जो किताब तौरात और इंजील हज़रत क्योंकि हज़रत ईसा के पास जो किताब आई थी उसके भी कई सौ साल के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और उन किताबों में भी तहरीफ़ हो गई। और उसके बाद लोगों ने उन अहकामात और उन अंबिया की सुन्नत जो है उनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको छोड़ दिया। तो अब क्योंकि हमेशा क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला कुरान पाक की हिफ़ाज़त का ज़िम्मा लिया, तो अल्लाह ताला ने, आप ये कह सकते हैं कि ये पहले से इसी तरह से तहरत के तमाम अहकामात थे और अब उनको दोबारा से रिमाइंड कराया गया। और यहाँ पे अब आप ये देखेंगे कि वज़ू के जो फ़राइज़ हैं वो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि जब तुम नमाज़ की तरफ उठो तो फ़ग़्सिलू, तो तुम धो लो वुजूहकुम, अपने मुँह को, व अयदियकुम, और अपने हाथ। अब अल्लाह ताला ने, यानी कि पहला फ़र्ज़ जो है वुज़ू में वो क्या है, आप अपने चेहरों को धोएँगे। ज़ाहिर बात है कि चेहरा हम सबको मालूम है कि जो पूरा चेहरा होता है उसकी बात हुई। व अयदियकुम, और तो जो तुम्हारे हाथ हैं, इला तक अल मराफ़िकी, मराफ़िक किसको कहते हैं? कोहनियों को कहा जाता है। वमसहू, और मसह करो भी रऊसिकुम, अपने सरों का, व अर्जुलकुम, और अपने पाँव का, इला इलल काबैन, इला तक, अल काबैन कहते हैं टखनों को। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये ज़हन में रखिएगा, हम अभी आगे भी इसको इसी आयत में आप देखेंगे कि जहाँ पे तयम्मुम का ज़िक्र आ रहा है, वहाँ पे जो अहकामात हैं कि वहाँ पे अल्लाह ताला ने
جب مسا اس کی بات کی گئی مسا کی، یعنی کہ وہاں پہ کوہنیوں کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف ہاتھوں کو اور چہرے کو جو ہے وہ مسا کر لو، تیمم کے لیے ہمیں بتا دیا گیا کہ مٹی کے اوپر ہاتھ لگا کر جو ہے اس کو ہم ابھی آگے ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن اس بات کی دلیل کہ آپ کے جو وضو میں چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا، اس کے بعد سر کا مسح کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور الل کعبین جو ہے، کیونکہ وہاں پہ آگے مسح میں جب وہاں پہ کوہنیوں کا ذکر نہیں کیا، تو یہاں پر جو علماء اس بات پہ قائل ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہاں پر جو ٹخنوں تک پاؤں کا دھونا ہے وہ بھی فرائض میں شامل ہے، آپ پاؤں کو جو ہے وہ دھوئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنت قائم کی اور ہمیں بہت ساری جگہوں پر جو ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ حضور پاک نے ہم کو دی ہیں، تو ان روایات سے ہم کو ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ نے آپ نے اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاؤں ہیں ان کے اوپر آپ نے موزے پہن لیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ 24 گھنٹے تک جو ہے اس کے اوپر مسح پھر آپ کر سکتے ہیں، تو سنت سے یہ بات جو ہے یہ اسٹیبلشڈ ہے، اور اس میں تمام کئی صحابہ کی روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب اس میں کچھ مباحث ہو سکتی ہیں کہ جو جرابوں کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چمڑے والی جرابیں ہونی چاہیے، کچھ وہ کہتے ہیں کہ کپڑے والی جرابیں بھی جو ہیں وہ از اٹ اوکے، اور اس کے لیے وہ دلائل یہ دیتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال کے طور پہ سر پہ مسح کرتے تھے تو وہ امامہ شریف پہنتے تھے، تو وہ کپڑے کا ہوتا تھا، وہ تو چمڑے کا نہیں ہوتا تھا۔ میں ابھی اس مباحث سے ہٹ کر میں آپ کے لیے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں جو اس وقت تمام فرائض ہیں ہم ان کو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو اس کے اندر جو سیکوینس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے وضو کرتے وقت اس سیکوینس کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے، کہ سب سے پہلے جو ہے وہ چہرے کو دھونا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے حضور پاک نے جو ہمارے لیے مختلف جو سنت طریقہ ہم کو بتا دیا کہ وہ ہم سب کو معلوم ہی ہے وضو میں، کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد کلی کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے چہرہ دھوئیں گے، جو یہ قرآن پاک میں 4 فرائض جو ہیں وہ بتا دیے گئے، اور اس کے بعد ہاتھوں کو کوہنیوں تک جو ہے وہ دھویا جائے گا، سر کا مسح جو ہے یہ کرنا فرض ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاؤں ٹخنوں تک دھونا جو ہے وہ مکمل وہ فرائض میں شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے پاس جیسے خاص طور پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آفیسز میں جاتے ہیں، اور آفیسز میں وہ اگر ان کو میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ اب آپ کیا کریں کہ جب آپ صبح اپنے شوز پہن رہے ہوں، وہ شوز چمڑے کے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کپڑے کی جرابیں جو ہے وہ آپ پہنتے ہیں، تو اب آپ کیا کریں کہ وضو کر کے آپ وہ شوز پہن لیں، اس کے بعد آپ آفس میں ہیں، آفس میں جب آپ موجود ہوں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کہ وہاں پہ واش بیسن جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے وہاں پہ آسانی کے ساتھ اپنا چہرہ اور ہاتھ اور آپ کوہنیوں تک اور سر پہ مسح کر لیں، اور پاؤں کے اوپر بھی آپ مسح کر لیں، کیونکہ 24 آورس تک جو ہے وہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ آپ اس کے اوپر مسح جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ آپ کو جو ہے ایکسپلین کرنی تھی۔ اس کے بعد اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ تم ہو جنوباً جنابت کی حالت میں، یعنی کہ ناپاک ہو گئے ہو، فَطَّهَّرُوا تو تم خوب پاک ہو جاؤ، وَإِن اور اگر کنتم، اچھا اب ایک اس پوائنٹ میں یہ بات جو ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا وَطَّهَّرُوا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اب ہمیں یہاں سے ایک یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ ایک آپ کا، کیونکہ آگے ابھی ورڈ جو ہے ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں بلکہ میں اگلا ورڈ بھی آپ کو پڑھ لیتا ہوں کہ وَإِن اور اگر کنتم تم ہو مردہ مریض، او یا اللہ پر سفر میں، او یا جائے آئے احدن کوئی منکم تم میں سے، من الغائطی بیت الخلا سے، او لمستم یا تم نے صحبت کی ہو النساء اپنی عورتوں سے، فلم اور پس تم اگر نہ پاؤ، تجدو نہ پاؤ مان پانی، تیممو تو تم تیمم کر لو، سعیدن پاک مٹی سے، طیباً پاک، سعیدہ کہتے ہیں مٹی کو اور طیبہ کہتے ہیں پاک، اور فمسحوا تو مسح کرو بھی وجوہکم اپنے منہ، و ایدکم اور اپنے ہاتھ، منہ اس سے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کوہنیوں کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اب خالی مسح کی بات آ رہی ہے، اور وہاں پر مسح کے ساتھ خاص طور پہ ٹخنوں کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے جو عربک دان ہیں وہ تمام اس بات پہ دلیل کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو ضمیر استعمال ہو رہی ہے اس کے مطابق جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ مسح کے بجائے پیچھے جو ورڈ ہے اس کی طرف جاتا ہے۔ اور یہاں پر اگلی آیت اسی میں جو بات اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم نے جو ہے جنابت کی حالت میں ہو تو اس صورت میں غسل کرنا ہوگا، اور یہ حکم جو ہے ہم سورہ نساء میں آیت نمبر 43 تھی، وہ ہم وہاں پر اس کے لیے فغسلوا کا ورڈ استعمال ہوا، اور یہاں پر فطہروا کا ورڈ آیا کہ طہارت جو ہے وہ غسل کے ساتھ جو ہے وہ اس حاصل ہوگی، اور اس کے لیے ہم سب کو معلوم ہے کہ غسل کے فرائض جو ہیں وہ کیا ہیں، ناک میں اور منہ میں جو ہے وہ پانی ڈالنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پورے جسم پر سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ آپ کا پانی جو ہے وہ گزرنا وہ بہت ضروری ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ غسل کے فرائض جو ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چل گئے۔ اور اس کے بعد اب تیمم کے حوالے سے جو آیات ہیں اس میں کچھ چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن اور اگر کنتم ہو تم مریض، ایک پہلی کنڈیشن کیا ہے مریض کی، او یا اللہ پر سفر میں ہو، دوسری کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے بتا دی سفر کی، او جا احد من الغائط
औ या जा आए कोई मिन से अहदन, कोई एक मिनकुम तुम में से, मिनल गाइत कहते हैं बेसिकली। यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसके लिए रफ़ा हाजत भी कह सकते हैं, बैतुल खला भी लोग इसके लिए वर्ड मफ़हूमी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असल में अरबिक में अगर हम लुगत में इसके मायने देखें तो वो गाइत कहा जाता है नशेबी ज़मीन को, और रफ़ा हाजत के लिए लोग जो थे वो नशेबी ज़मीन की तरफ जाया करते थे। तो इस वजह से जो इसके मफ़हूमी मायने हैं वो ले लिए गए नशेबी ज़मीन के बजाय, कि गाइत जो है कि अब अगर यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस बात को क्लियर कर लिया कि अगर तुम जो है वो बैतुल यानी कि नशेबी ज़मीन की तरफ रफ़ा हाजत के लिए गए हो, औ लमस्तुम, या तुमने अब अलग से बताया गया कि अगर तुमने अपनी बीवियों के साथ सोहबत की है यानी कि जनाबत की हालत में आ गए हो, फलम तजिदु, और अब तुम अगर पानी ना पाओ तो तुम क्या कर लोगे? तयम्मुम कर लोगे इस सूरत हाल में। अच्छा, आप ये देखें कि ये तमाम की तमाम कंडीशंस जो हैं ये बेसिकली सेपरेट कंडीशंस हैं। आपको मालूम है कि अगर आप बीमार हैं और पानी है, बीमार हैं और पानी मौजूद है तो आप तयम्मुम कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप ये देखिएगा, दूसरा जो हमारे पास उम्मत में अक्सर लोगों को इस हवाले से ये बात कुरान पाक से एस्टैब्लिश है, क्लियर बाज़ लोगों को नहीं होती, कि सफ़र में भी अल्लाह ताला ने आसानी दी है। और ये आसानी क्या है कि सफ़र में भी अगर आपके पास पानी मौजूद है और आप जो है वो तयम्मुम कर लेते हैं, क्योंकि सफ़र में मुख्तलिफ़ किस्म के हालात हो सकते हैं। ज़ाहिर बात है कुरान पाक 1400 साल पहले आया। आज आपके पास जो तमाम के तमाम आज आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रैवलिंग के तमाम यानी कि हमारी सहूलियात मौजूद हैं, उस टाइम पे वो सहूलियात नहीं थी। तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती थी, और लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी मसाइल पैदा हो सकते हैं। यानी कि पुराने ज़मानों में आप ये देखते हैं जब लंबे सफ़र होते थे, पानी जो है वो काफ़िलों में लिमिटेड पानी होता था। अगर उससे मिसाल के तौर पर गुस्ल वाजिब हो गया, और वहाँ पर जो है वो उस पीने के पानी को भी अगर गुस्ल में इस्तेमाल कर लिया गया तो पानी कम हो सकता था। तो इस वजह से पानी की मौजूदगी के दौरान भी आप तयम्मुम की इजाज़त दी गई सफ़र के दौरान। उसके अलावा बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ हालात हो सकते हैं कि पानी कमियाब हो सकता है। उसी तरह से आज के हालात और वाक़यात में देखें कि अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे वॉशरूम इस किस्म के होते हैं कि बाज़ वक़्त वुज़ू करना पॉसिबल नहीं है, पानी का इश्यू हो सकता है, पानी उसमें बहुत लिमिटेड होता है। इसी तरह से ट्रेन के सफ़र में ये चीज़ मुमकिन हो सकती है, और ख़ास तौर पे आप जो है अगर जैसे हम बाज़ वक़्त गर्मियों में नॉर्दर्न एरियाज़ का सफ़र करते हैं, या हम सर्दियों में भी सफ़र कर रहे हों, तो बाज़ वक़्त पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिससे ये एहतमाम होता है कि आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि उस ठंडे पानी की वज़ह से बीमार हो जाएँ, जिसकी वज़ह से सफ़र में हमारे रखना पड़ जाए। तो वहाँ पर भी आप जो है वो फिर तयम्मुम कर सकते हैं। वैसे अगर आप जो है सफ़र में पानी के साथ वुज़ू करेंगे तो वो आपको एक फ्रेशनेस का एहसास देगा, और आप जो है, मेरा अपना भी तरीक़ेकार यही है कि अगर वो सफ़र में कहीं पर जहाँ पर वुज़ू पॉसिबल है, वहाँ पे मैं पानी के साथ बिल्कुल वुज़ू कर लेता हूँ। और इसी तरह से मैंने आपको तमाम हालात और वाक़यात और कंडीशंस जो हैं वो मैं आपको बता दी कि उन कंडीशंस में कुरान हमको ये इजाज़त दे रहा है, अल्लाह ताला हमको ये इजाज़त दे रही हैं कि सफ़र में भी पानी मौजूद है, तो भी आप जो है वो तयम्मुम जो है वो कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये बात क्लियर कर दी कि पाक मिट्टी, और मिट्टी के लिए हम सबको मालूम है कि आप किसी भी दीवार पे, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हल्की-सी भी डस्ट हो, ऐसा नहीं है कि कोई मिट्टी जो है वो पूरी की पूरी आपने बॉडी पे लगानी है। जैसे एक रवायत से मौजूद है कि एक साहबी जो थे वो पूरी मिट्टी में अपने आप को रोल कर रहे थे, तो उनको कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। सिंपल जो तयम्मुम का तरीक़ाकार है वुज़ू के लिए, वही तरीक़ा जो है वो अपने जनाबत की हालत के लिए भी आप उसको जो है वो कर लें, तो आप जो है वो पाक हो जाएँगे। हाँ, एक कि जैसे मैंने अभी एक बात कही कि अल्लाह ताला ने आपको ये तमाम का तमाम जो दीन है वो आपको मुताहिर करने के लिए ताहरत की तरफ है, और पाकी बयान करने के लिए। तो उस पाकी में यहाँ पर जब पानी के साथ ही पाकी होगी, तो मिट्टी के साथ पाकी का क्या कॉन्सेप्ट है? तो यहाँ पे इस बात को ज़हन में रखिएगा कि ये अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में ये हिकमत भी बता दी है कि बाज़ औक़ात आपको किसी यानी कि हम लोग जो हैं वो एक चीज़ का लोगों को पता होता है, लेकिन हम उसको बार-बार उसके एहतमाम करने के लिए, बात सिर्फ़ और सिर्फ़ वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत के लिए कुछ चीज़ों को बार-बार उनको इंडिकेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो हिकमत इस्तेमाल की है कि अल्लाह ताला उस तहारत की यानी कि असल चीज़ क्या है कि आपकी वो जो हैबिट है, वो जो आदत है, वो बनी रहे, उस चीज़ को कायम रखने के लिए इवन जब पानी मौजूद नहीं है, या बीमार हैं, या आप सफ़र में हैं, या इन हालात में, तो भी आपको वहाँ पर, ताकि ये आदत आपकी ख़राब ना हो, आपको तयम्मुम का तरीका बताया गया कि आपको पता हो कि इन कंडीशंस में भी हमने जो है वो तहारत इस तरीके से हासिल करनी है। और ये आप कह सकते हैं कि बेसिकली ये एक मेंटली तहारत है, और मेंटली वो कॉन्सेप्ट है कि जो आपको अपने आपके रब की पहचान कराता है, और आपको जो है वो इस बात का एहसास दिलाएगा कि आप जो है वो अल्लाह के बंदे हैं, आपने अल्लाह ताला की इबादत करनी है, अल्लाह के हुजूर पेश होना है, दिन में 5 औकात
اللہ کے سامنے جو ہے وہ یعنی کہ نماز کسی بھی صورتحال میں معاف نہیں ہے، کسی بھی صورتحال میں، بیماری میں بھی معاف نہیں ہے، سفر میں بھی معاف نہیں ہے، جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، نماز آپ نے ادا کرنی ہے، اور یہی اصل میں آپ کا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی کہ آپ نے مدد بھی مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد بھی نماز سے اور صبر سے حاصل کرنی ہے، تو یہ بہت ہی ہماری بڑی عبادت ہے، بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اور اس میں تمام یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں یریدو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لیجعل، تاکہ کرے علیکم تم پر من سے حرجن کوئی، کہ ماں نہیں یرید اللہ، اللہ نہیں چاہتا کہ لیجعل علیکم کہ وہ تمہارے پہ کرے من حرجن کوئی تنگی، ولیکن اور لیکن یرید وہ چاہتا ہے لیطہرکم کہ وہ تم کو پاک کر دے، ولی یتم اور یہ کہ پوری کرے نعمتہ اپنی نعمت علیکم تم پر لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو۔ ہم نے پچھلے رکوع میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آج الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے اپنی نعمت جو ہے وہ تمہارے پہ دین جو ہے اس کو مکمل کیا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے پہ میں اپنی اس نعمت کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جو ہو وہ کیا کرو، شکر ادا کرو۔ یعنی کہ بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صبر اور شکر، صبر اور شکر، یعنی کہ یہی دو آزمائشیں ہیں انسان کی، کہیں پر صبر کی آزمائش ہے اور کہیں پر شکر کی آزمائش ہے، اور قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا کرتے ہیں۔ تو اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس کرو، اور یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو علیکم تم پر، ومیثاقہ اور اس کے اس عہد کو، یعنی کہ یاد کرو نعمت اپنی اللہ کے ساتھ اس نعمت کو، علیکم تم پر، ومیثاقہ اور اس کے عہد کو، الذی جو وثاقکم جو تم نے باندھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھے ورڈ پڑھ چکا تھا، میثاق کا ورڈ پڑھا تھا، سوق کا ورڈ پڑھا تھا، تو اب کیا ہے کہ وثاقکم یہ وہی ورڈ ہے بیسیکلی کہ تم نے جو عہد باندھا، بھی اس سے، اس جب کل تم نے کہا سمینا کہ ہم نے سنا، و اطانا اور ہم نے مانا، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور تمام دلوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اس آیت سے ہمیں اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہو یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم اللہ تعالیٰ نے تم پر ادا کیا، اور اس کے بعد تم نے اس کا میثاق جو ہے وہ لیا تھا، الذی جو وثاقکم جو تم نے باندھا تھا بھی اس سے، اس جب کل تم نے کہا تھا کہ سمینا ہم نے سنا، و اطانا اور ہم نے مانا، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو۔ یعنی کہ ہم نے، آپ کو معلوم ہے ابھی ہم سورہ اعراف میں جا کے عہد الست کو بھی دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد باندھا تھا، پھر اس کے بعد جو لوگ ایمان لے کر آئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد باندھا، جو لوگ ایون ایک بچے کے کان میں جب اذان دی جاتی ہے تو اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ اصل میں ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی زندگی اس عہد کے مطابق گزارتا ہے، اور وہ عہد جو ہے وہ کیا ہے کہ سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سمینا و اطانا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو احکامات اپنے رسولوں اپنے پیغمبروں کے ذریعے دیے، اپنی کتابوں میں دیے، اس کے بعد اللہ کا وہ بندہ جو اللہ، ظاہری بات ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنے اس مالک کی ایک ایک بات کو بس سن کر فوراً اس کی اطاعت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم ڈرتے رہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے تمام ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے بھید جو ہے وہ دلوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا ہو جاؤ قوامین کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہ، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم وا اور لا نہیں، یجری منکم نہ تم کو ابھارے، ولا اور نہ، یجری منکم، یجری منہ کا مطلب کیا، اور تم کو نہ ابھارے، شنانو دشمنی کو کہا جاتا ہے، شنانو دشمنی، قوم کسی قوم کے ساتھ، اللہ پر اللہ اور اللہ اللہ یہ کہ یاد رکھو، تعدلو کہ تم نے انصاف کرنا ہے، اللہ یہ کہ خبردار کہ تم نے جو ہے وہ انصاف کرنا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا ہو جاؤ قوامین کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہ، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ یعنی کہ پیچھے کہا سمینا و اطعنا کہ تم نے سنا اور تم نے اطاعت کی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا جو کام ہوگا کہ تم ہر بات میں، چاہے تمہارے رشتہ دار ہوں چاہے کوئی اور ہوں، تم نے جو ہے وہ انصاف کے ساتھ جو ہے وہ گواہی دینی ہے، اور ولا یجرمنکم اور تمہیں نہ ابھارے، شنان تمہاری دشمنی، قوم کسی قوم پہ، اللہ پر اللہ یہ کہ نہ، تعدلو کہ تم عدل نہ کرو، ایدلو تم انصاف کرو، ہوا وہ جو اقربو زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ خبیر خوب باخبر، بما اس پر جو تعملون تم کرتے ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ قرآن پاک ہے، یہ ہماری وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے مطابق ہم نے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کو اس کتاب کے مطابق جو ہے وہ چن رہا ہے آخرت کے لیے، اور ہم نے اگر آپ آج میں نے ابھی میں سرفراز بھائی کو بتا رہا تھا کہ ایک تاریخ کے سلسلے میں مجھے کچہری جانا تھا، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ کچہریوں یا عدالتوں میں ہو رہا ہے
تو انسان نے اگر آپ کو میں کہوں گا کہ 2 جگہیں، ایک ہسپتال اور ایک کچہری جو ہے وہ کبھی کبھار ایک چکر لگایا کریں، اور وہاں پہ جا کے آپ دیکھا کریں کہ انسان جو ہے وہ کن کن تکلیفوں سے گزر رہا ہے، اب کیا کیا معاملات ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ جو الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں، ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ موجود ہوتا تو اتنی تکلیفیں اور اتنے معاملات جو ہیں اس طرح سے نہ ہوتے. تو لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے اصول پہ بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا بھی بنانی ہے کیونکہ ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا گیا ہے. یہ دنیا کا جوڑا جو ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت کے اندر وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، نہ کوئی ماضی کا اندیشہ ہوگا، نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا، نہ کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا. یہ ہم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بارے میں بتا دیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے تم کو جو ہے وہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے. تو اس کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو یہاں پر یہ بارے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو، ہر حال میں عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، گواہی دینی ہے تو سچی گواہی دینی ہے، اور تقوی کو اختیار کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے، بما اس پر جو تعملون، جو تم کر رہے ہو. وعد اللہ، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا، الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لے کر آئے، وہ عملو، اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات، نیک، لہم، ان کے لیے مغفرت، بخشش ہے، وہ اجر، اور اجر عظیم، بہت ہی بڑا اجر ہے. والذین، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بھی آیاتنا، بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، اولئک، یہی اصحاب الجحیم، جہنم والے ہیں. اچھا، اب اس بات میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو پچھلی سے پچھلی آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے جب انصاف کی بات کی اور کہا کہ تمہاری جو قوم نے، جس قوم نے تمہارے ساتھ جو جو معاملات کیے، تمہاری ان کی یعنی کہ باڈی، تمہارے لیے کوئی بغض جو ہے وہ اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی ایسی بات، دشمنی تمہیں نہ لے کر آ جائے. تو یقیناً جس قوم کی بات ہو رہی ہے، سیاق و سباق سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ قریش مکہ تھے، جنہوں نے ایون حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے تک کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر ڈالیں، اور اس کے لیے ہر طرح کا رکھنا جو ہے دین کے کام میں انہوں نے ڈالنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا، بتا دیا کہ دیکھو، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو عمل صالح کریں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اہتمام کیا ہے، اور اجر عظیم کا اہتمام کیا ہے. اور اجر عظیم جو ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ اجر جنت کی صورت میں، جس کے اللہ تعالیٰ نے مختلف تشبیہات قرآن پاک میں بتا دی ہیں، اور بتایا ہے کہ یہ فوز العظیم ہے، یعنی کہ وہ جس جنت کا میٹیریل اس کائنات کی صورت میں ابھی بن رہا ہے، وہ تمام کی تمام اگر آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ بن کس طریقے سے رہا ہے، کہ اتنی بڑی کائنات، وسیع کائنات جو ہے، جو مطلب ٹریلینز آف گلیکسیز جو ہیں وہ ہم کو اب تک پتہ چل چکی ہیں. اور ان ایک ہمارے جو ہماری گلیکسی جو ہے، اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس خالی ایک گلیکسی کی جو سائز کو آپ دیکھ لیں تو روشنی کی رفتار سے اگر چلا جائے تو اس کا ہی اتنا بڑا سائز ہے. تو اس تمام کائنات کے میٹیریل سے جو جنت جب بنے گی تو وہ کس قسم کی ہوگی، آپ یعنی کہ وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو وہ اجر عظیم دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ والذین کفروا، جو انکار کریں گے اور جو جھٹلائیں گے بآیاتنا، اللہ کی آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، تو ان کو جو ہے وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا، تم یاد کرو، نعمت اللہ کی علیکم، اپنے اوپر، اس جب ہم ارادہ کیا، قومن، ایک گروہ نے، این یبسطوا، کہ بڑھائے، علیکم تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھ، فکفا، پس روک دیے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، انکم، تم سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل، چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون، ایمان والے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اس ہم قومن، اس جب ہم ارادہ کیا تھا، قومن، اس ایک گروہ نے، یعنی کہ اس قریش مکہ نے، این یفسدوا، کہ وہ بڑھائیں گے، علیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، تمہارے طرف ہاتھ، فکفا، پس روک دیا، ایدیہم، ان کے ہاتھ، انکم، تم سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل، چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون، ایمان والے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یہاں پہ ہمارا آج کا یہ درس جو ہے مکمل ہوتا ہے. آپ کو میں مائکس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے اوپن کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں کے اگر کوئی کویسچنز ہیں تو آپ پہلے وہ کویسچنز جو ہیں وہ کر لیں، اور آپ لوگوں کو میں نے انمیوٹ کر لیا، اب آپ اپنے مائکس اوپن کر سکتے ہیں. تو کوئی پہلے کوئی کویسچنز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہینڈ بھی ریز کر لیں جن لوگوں نے سبق جو ہے وہ سنانا ہے. جی کوئی کویسچن ہے تو بتا دیں پلیز. آل رائٹ، آپ اپنے مائک اوپن کر لیں. سسٹر عزیز، آپ نے ہینڈ ریز کیا سب سے پہلے، تو آپ جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں شروع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، اذ کنتم، جب تم اٹھو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، فاغسلوا، پس دھو لیا کرو، وجوہکم، اپنے چہرے، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ، الی المرفاق، کوہنیوں تک، وامسحوا، اور مسح کر لیا کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کا، الی الکعبین، ٹخنوں تک، وان کنتم، اور اگر تم ہو، جنبا، حالت جنابت میں،
فتحرو تو پاکیزگی حاصل کر لیا کرو، وہ ان کن تم اور اگر تم ہو مرضا مریض یا بیماری کی حالت میں، او یا علی سفر سفر پر، او جا یا کوئی آیا ہو احدن تم میں سے کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائطی حوائج ضروریہ سے، او لمستم یا تم نے چھوا ہو نساء عورتوں کو، فلم تجدو پس تم نہ پاؤ ما ان پانی، فتیممو تو تم تیمم کر لیا کرو، صحیحن مٹی سے، طیباً پاک، فمسحو پس مسا کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس سے، ما یریدو نہیں چاہتا، اللہ لیجعل کے ڈالے، علیکم تم پر، من حرجن کوئی تنگی، ولیکن اور لیکن، یریدو وہ چاہتا ہے، لیطہرکم کہ تم کو پاک صاف کرے، ولیتم اور پوری کرے، نعمتہ اپنی نعمت، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ سر آگے کیجیے گا۔ جی نیکسٹ آیت۔ بس کرو اور یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم تم پر، وہ میثاقہ اور اس کا وعدہ یا اس کا عہد، الذی جو، وثقاکم بھی اس کو باندھا تم سے، اس کل تم جب تم نے کہا، سمینا ہم نے سنا، و اطانا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو، یا ایھا جزاک اللہ خیر۔ الذین، آگے حمدہ آنٹی آپ پڑھ لیں آگے، آپ کا مائک اوپن کر لیں بھی اوپن کرتی ہوں۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو، آمنو سب ایمان لائے ہو، کونو تم سب ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط انصاف کی، ولا یجرمنکم نہ ہرگز آمادہ کرے تمہیں، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، اعلیٰ اس بات پر، اللہ کے نہ تعدلو تم سب عدل کرو، دلو تم سب عدل کیا کرو، ہوبا وہ اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، واتقوا اللہ سب ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، ابن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر خوب باخبر ہے، بیما اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو، وعد اللہ اور وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لسینہ وہ لوگ جو، آمن سب ایمان لائے، وہ اور عمل الصالحات اور سب عمال کرتے رہے، صالحین نیک، صالحات نیک، لہم ان کے لیے، مغفرات بخشش، و اجر عظیم اور اجر عظیم ہے، والذین اور وہ لوگ جن کفروا سب نے کفر کیا، وکذبوا اور سب نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک وہی لوگ اصحاب الجحیم جہنم والے ہیں، یا ایھا الذین اے وہ لوگوں جو، آمنو سب ایمان لائے ہو، اذکروا سب یاد کرو، نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو، علیکم جو تم پر، جو اس نے کیا یعنی جو اس نے کیا تم پر، اس جب ہم ارادہ کیا، قوم ایک قوم نے، ان کے جب وہ سب بڑھائیں، علیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فکفا تو روک دیا اس نے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، انکم تم سے، واتقوا اللہ اور تم سب ڈر جاؤ اللہ سے، وعلی اللہ اور اللہ پر ہی، فلیتوکل بس چاہیے کہ بھروسہ کرے، المؤمنون سب ایمان لانے والے، وَلَقَدْ اور البتہ جی تحقیق، جزاک اللہ آنٹی، یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ جی 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 سسٹر نسرین آپ پلیز پڑھیے گا، مائک اوپن کر لیں شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو، آمنو سب ایمان لائے ہو، اذا جب، تم کھڑے ہو جاؤ، الی الصلاۃ نماز کے لیے، فغسلوا تو دھو لیا کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں تک، وامسحوا اور مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور اپنے پاؤں کو، الی الکعبین ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُم جی جی صحیح پڑھتا رہی ہیں۔ وَإِن كُنتُم اور اگر ہو تم، مردہ مریض، او یا علی سفر سفر پر، او یا جا آ جائے، احد کوئی، منکم تم میں سے،
آئے تم میں سے من الغائطی بیت الخلاء سے، او یا لا مستم النساء یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، فلم اور نہ تاجدو تم پاؤ مان پانی، فتیممو تو تیمم کر لو، سعیدن مٹی سے، طیبن پاک، فمسحو اور مسح کر لو، کہاں چلا گیا، ہاں جی، فمسحو اور مسح کر لو، بھی وجوہکم اپنے چہروں کا، و ایدیکم اور ہاتھوں کا، منہ اس سے، ماں نہیں، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، لیجعل کے بنائے یا کر بنا دے، علیکم تمہارے لیے، من حرج کوئی تنگی، ولیکن اور لیکن، یرید وہ چاہتا ہے، لیطہرکم کہ وہ پاک کر دے تمہیں، ولی یتیمہ تاکہ وہ پوری کر دے، نعمتہ اپنی نعمت، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار ہو جاؤ۔ آگے وذکروا اور ذکر کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کا، علیکم جو تم پر ہوئی، ومیثاق الذین اور وہ وعدہ جو واساکم جو تم نے پختہ کیا، بھی اس سے، از کل تم جب تم نے کہا، سمینا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور دلوں کے بھیدوں کو، یا جزاک اللہ ایھا سسٹر، آگے آپ نے ماشاء اللہ اچھا پڑھ لیا۔ آگے سسٹر فریدہ آپ پڑھیے گا، مائک اوپن کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، کونو ہو جاؤ، قوامینا قائم رہنے والے، للہ اللہ کی خاطر، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط انصاف کی، ولا اور نہ، یجرمنکم بن جاؤ تم، شنانو یجرمنکم نہ بنو، نہ تم کو ابھارے، ہاں نہ تم کو ابھارے، شنانو دشمنی، قوم کسی قوم کی، اللہ اس پر، اللہ تعدلو کہ تم نا انصاف کرو، اے دلو انصاف کرو، ہوا وہ جو، اقربو زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر جاننے والا ہے، بما تعملون بما اس سے جو کچھ، تعملون تم کرتے ہو، وعد اللہ وعدہ کیا ہے اللہ نے، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کرتے ہیں نیک، لہم ان کے لیے، مغفرت ہے، واجر عظیم اور بہت بڑا اجر، والذین اور جو لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا اس کی آیتوں کو، اولئک وہی لوگ ہیں، اصحاب الجحیم جہنم میں رہنے والے، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اذکروا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کا، علیکم جو تم پر نازل ہوئی، اس جب ہم قوم ارادہ کیا، قوم کسی ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، ان یبسطوا کہ وہ نا ہاتھ انصافی کرے، بڑھائیں، ہاتھ ان یبسطوا کہ وہ بڑھائیں، علیکم تمہاری تو ایدہم ہاتھ بڑھائیں، کہ بڑھائیں، وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں، یا ایدیہم ہاتھ، آپ کو اردو میں اگر یاد ہو، ہم کہتے ہیں نا کہ تم اپنی بساط سے باہر جا رہے ہاں 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 ہو، تم اپنی جی جی بساط سے باہر جا رہے ہو، یہ وہی ورڈ ہے بیسیکلی کہ این یبسطوا کہ وہ بڑھائیں، علیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، ہاتھ، اپنے ہاتھ، فکفا تو روک دے، ایدیہم ان کے ہاتھ، انکم تمہاری طرف، واتقوا مطلب اللہ روک یعنی دیا کہ اللہ روک تعالیٰ نے دیے ان اللہ، اس یعنی کہ قوم کے اللہ نے ہاتھ، روک دیے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے روک دیے، صحیح، ہاں اللہ تعالیٰ نے روک دیے ان کے ہاتھ، انہم تمہاری طرف، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر ہے، فلیتوکل بھروسہ، مومنون ایمان والوں کا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ سسٹر، اچھا پڑھا آپ نے۔ جی سسٹر رخسانہ، آپ اپنا مائک اوپن کر لیں اور شروع سے پڑھ لیں، اور میرے خیال میں آپ نے کافی چھٹیاں بھی کی ہیں بیچ میں، تو کوشش کریں السلام علیکم۔ ریگولر رہیں۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر، سوری وہ کچھ مسئلہ تھا اس لیے بس اٹینڈ نہیں آپ کر پائی لوگوں کو میں۔ میں نے ایک ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو، مجھے معلوم ہے کہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کچھ پرابلم ہی ہوتی ہے، نیٹ آپ کا لوگ مسئلہ نا تھا ہمارے یہاں۔ ویڈیو، اگر آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ کر ایک ایٹ لیسٹ کمنٹ کر دیا کریں، تو وہاں سے مجھے آپ کی اٹینڈنس کا پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ سن لیا ویڈیو۔ سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس نا فائبر کا مسئلہ تھا، فائبر لائننگ بچھ رہی تھی نا، تو نیٹ کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے بس نیٹ کا پرابلم تھا، چلیے تو اب کوئی مسئلہ مسئلہ آ نہیں، گیا فائبر پہ سب کچھ، تو پھر ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ نماز کی طرف، فغسلوا تم پس دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، و ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق
कोहनियों तक, वमसहू और मसा करो बेरऊसिकुम अपने सरों का, वरजुलकुम और अपने पाँव इलल कबैन टखनों तक, व इन कुंतुम और अगर तुम हो जुनबन हालते जनाबत में, फतहरू तो पाक करो अपने आप को, व इन कुंतुम और अगर तुम हो मर्ज़ा बीमार या किसी बीमारी में, औ अला या सफरिन किसी सफर पर, औ जा या आए अहदुन कोई मिनकुम तुम में से मिनल गायति बेसिकली क्या इसके लिए वो जो है मैंने आपको बताया था कि गायत जो है नशेबी ज़मीन को कहा जाता है, लेकिन जो मफ़हूम है आप इसको रफ़ा हाजत भी कह सकते हैं, बैतुल ख़िला भी कह सकते हैं, और मकसद वो जो है रफ़ा वो हाजत आ जाता है। जुबान पे नहीं चढ़ रहा था, रफ़ा हाजत से। जी। आइए अगर तुम में से कोई रफ़ा हाजत से औ या लमस तुमने छुआ हो निसा औरतों को, फलम पस नहीं ताजदू तुम पाओ मां अन पानी, फतयम्ममु तो तुम तयम्मुम करो सईदन मट्टी से तय्यबन पाक, फमसहू पर मसा करो बेवजूहिकुम अपने चेहरों का, व ऐदीकुम और अपने हाथों का, मिन हो उससे, माँ युरीदु अल्लाह चाहता है, युरीद अल्लाह चाहता है यज अला कि वो बनाए अलैकुम तुम पर, माँ नहीं युरीदुल्लाह नहीं अल्लाह चाहता लियज अला कि तुम बनाए तुम पर, अलैकुम तुम पर, मिन हरजिन कोई तंगी, वलाकिन युरीदु और लेकिन वो चाहता है, लियुताहिरकुम अलबत्ता वो तुम्हें पाक करे, वाले युतिम्मा और अलबत्ता पूरी करे, नेमतहू अपनी नेमत, अलैकुम तुम पर, लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून ताकि तुम शुक्र अदा करो, बस करो और याद करो नेमतुल्लाही अल्लाह की नेमत को, अलैकुम जो उसने तुम पर की, व मिसाका हुल्लाजी और उसका वादा जो वसकाकुम जो तुमने किया बिही उससे, इस जब कुल तुमने कहा समीहना हमने सुन लिया, वातोअना और हमने अताअत की, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सदूर बेशक अलीमुन खूब इल्म रखने वाला है, बिज़ातिस सदूर सीनों के भेदों से। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगों जो आमनु ईमान लाए हो, कूनू सिस्टर मेरे ख्याल में आगे आगे आप पढ़ लें सिस्टर रिफत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम आऊज़ु अस्सलाम। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो, ए वो लोगो, आमनु जो ईमान लाए, कूनू तुम हो जाओ, कवामीना खड़े रहने वाले, कायम रहने वाले, कवामीना लिल्लाह तुम हो जाओ कायम रहने वाले अल्लाह के लिए, शुहदा बिलकिस्त और गवाही देने वाले, इंसाफ बिलकिस्त इंसाफ की, वला और नहीं, यजरिमन्नाकुम और ना आमादा करे तुम्हें, शनानुन दुश्मनी, कौमिन किसी कौम की, अला इस पर, अला इस अल्लाह इस पर, अल्लाह ना तादिलू अल्लाह तादे तादिलू के अल्लाह ना तुम ये क्यों ना इंसाफ तुम करो, अदल करो, इंसाफ करो, सही है। ना तुम अदल करो, ए दिलू अदल करो, होवा जो अकरबो ज्यादा करीब है, लित तकवा तकवा के, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह खबीरुन जानने वाला है, बिमा उसको जो तामलून तुम कर रहे हो, वादल्लाहुल्लज़ीना और वाद अल्लाह और फरमाया अल्लाह ने और फरमाया अल्लाह ने वादा किया अल्लाह और ने। वादा फरमाया अल्लाह ने, अल्लज़ीना उन लोगों के लिए, आमनु जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात और अमल किए नेक, लहुम उनके लिए, मगफिरतुन बख्शिश है, व अजरुन अजीम और अजीम अजर है, वल्लज़ीना वो लोग वल्लज़ीना और वो लोग काफरू कुफर किया, वकज़्ज़बू और झुटलाया, बे आयातिना हमारी आयात को, उलाइका यही लोग हैं, अस्हाबुल जहीम दोज़ख वाले। या अय्युहल्लज़ीना ए वो लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो, जिक्र करो, आमनु आमनुस्कुरू जो ईमान लाए हो, जिक्र करो, नेमत अल्लाह अल्लाह के उस एहसान का, अलैकुम जो तुम पर किया, इस हम्मा जब इरादा किया, कौमुन एक कौम ने, अन कि तुम पर, जब सुतु बढ़ाए तुम्हारी तरफ, बढ़ाए हाथ, अलैकुम तुम्हारी तरफ, नहीं नहीं, जब सुतु बढ़ाए तुम्हारी तरफ, ऐदियहुम हाथ, फकुफा रोक दिया, ऐदियहुम हाथों को, तुम्हारा अनकुम यहाँ पे ना देखें, यद तो हो गया, हाथ साथ हुम भी लगा हुआ है ना, तो हुम के लिए हम्म उनके हाथ।
پہلے جو تھا وہ اپنے ہاتھ، ایدیہم پہلے والے ہاتھ میں ایدیہم جی اپنے ہاتھ، اور دوسرے میں ایدیہم ان کے ہاتھ. فکفا روک دیا ایدیہم ان کے ہاتھ عنکم تمہاری طرف سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ بے شک اللہ، واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، اور بے شک اللہ فلجتا اللہ پر، اللہ بے شک اللہ پر فتوکل پس بھروسہ کرنا چاہیے، المومنون مومنین کو، فلقد اور جی جزاک اللہ. تحقیق یہاں ہے پہ آج کا سبق کمپلیٹ ہو گیا. جی چلیں سسٹر نیئر شروع سے آپ پڑھ لیں، اور ایک ہینڈ کوئی اور ریز کر لیں، یا اب میں لاسٹ ٹائم بس پڑھ رہا ہوں. جی پلیز. السلام آل علیکم. رائٹ. جی وعلیکم السلام. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تم کھڑے ہو جاؤ الی الصلاۃ نماز کے لیے، فاغسلوا بس دھو وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق الی تک مرافق کوہنیوں تک، وامسحوا اور مسح کرو برؤوسکم اپنے چہروں کا، وارجلکم اور اپنے ہاتھوں کا اور اپنے پیروں کا، الی الکعبین ٹخنوں تک، وَإِنْ اور اگر تم ہو تم جنوباً جنابت کی حالت میں، فَطَہَّرُوا پس پاکیزگی اختیار، وَإِنْ اور اگر تم ہو تم مرضى بیمار، او یا علی پر سفر کے، او یا جاء آئے احد کوئی ایک منکم تم میں سے، من الغائط رفع حاجت سے، او یا لامستم النساء یا چھوا ہو عورتوں کو، فلم پس نہ تجدوا پائے، ماء پانی، فتیمم پس تیمم کرو، سعیداً مٹی سے، طیباً پاک، فامسحوا پس مسح کرو، فی وجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، من اس سے، ما یرید اللہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لیجعل کہ بنائے علیکم اوپر تمہارے، من حرج کوئی تنگی، ولیکن اور لیکن یرید چاہتا ہے، لیطہرکم تاکہ پاک کر دے کو، ولیتم اور پوری کرے نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکرگزار ہو جاؤ. آگے کیجیے. جی وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو پر، وَمِيثَاقَهُ اللہ اور اس کا عہد، وَثَقَكُمْ جو عہد لیا تم سے بھی ساتھ اس کے، اس جب کل تم کہا تم نے، سمینا ہم نے سنا، وطاعنا اور اطاعت کی ہم نے نہ ہم نے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ علیم جانتا ہے بذات الصدور بھید سینوں کے. یا ماشاء اللہ. جی سسٹر آگے احمد آئی ڈی سے آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، کونو ہو جو قوامین قائم رہنے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالکل ساتھ انصاف کے، فا اور لا نہیں یجری منکم آمادہ کرے تمہیں، شنآن دشمنی قوم کسی قوم کی، اللہ کے اللہ پر اللہ کے نا تعدلو تم انصاف کرو، اعدلو تم انصاف کرو، ہوا وہ اقرب زیادہ قریب ہے، لتقویٰ تقویٰ سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، انا بے شک اللہ خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، بما اس کے جو تعملون تم کرتے ہو. تین اوپر کر. وعدہ کیا اللہ نے الذین ان سے جو آمنوا ایمان لے، وعاملوا اور عمل کے صالحات نیک، لہم ان کے لیے مغفرت ہے، واجر اور اجر عظیم بہت بڑا. والذین اور وہ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب السعیر الجحیم دوزخ کے. یا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذکروا یاد کرو نعمت کو اللہ کی علیکم جو تم پر ہے، اس جب ہم ارادہ کیا قوم کسی قوم نے، ان یہ کہ یبسطوا وہ بڑھائیں الیکم طرف تمہارے ایدیاہم ہاتھ اپنے، فکفا بس روک دیا ایدیاہم ان کے ہاتھ، انکم تمہاری طرف سے، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ اور اللہ پر ہی، فیتوکل بس چاہیے کہ توکل کریں المؤمنون مومن. صدق اللہ علیہ. جی ماشاء اللہ. جی جزاک اللہ. سرفراز بھی آپ اسکرین شیئرنگ کو اگر اسٹاپ کر لیں تو میں اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتا ہوں اپنے دعا کے. جی پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور آج جو میں نے آپ کے لیے دعا منتخب کی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے آپ کو سورہ قمر کی آیت نمبر 10 جو ہے وہ اس میں موجود ہے. دعا جو ہے عربک میں اس کو پڑھ لیتا ہوں کہ فدعا ربہ وانی مغلوب فانتصر. چھوٹی سی دعا ہے اور اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگی.
کہ بیسکلی کہ تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، فدعا ربہ، دعا کی ربہ اپنے رب سے، وانی اور یہ کہ انی میں میں مغلوب ہو چکا ہوں، فن تصر، فا کا مطلب ہو گیا پس، اور فن تصر پس تو میری مدد فرما۔ اب یہ جو دعا ہے اس کے حوالے سے اس کا جو مفہوم اور اس سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے کہ حضرت نوح جو تھے ان کی دعا میں جو خاص طور پہ 3 باتیں تھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی۔ 950 سال کہنا تو بہت آسان بات ہے، آپ دیکھیں ہماری جو زندگی ہے آج کل 60-70 میکسیمم جو ہے وہ 100 سال جو ہے وہ ہماری زندگی ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام جو اس دور کے کی وہ اس قوم کے یعنی کہ عمریں زیادہ ہوتی تھیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی وہ تقریباً 950 سال تک ہمیں جو قرآن سے پتہ چلتا ہے اس قوم کو دعوت دی، اور ان کی قوم نے جو ہے وہ مذاق اڑایا، گالیاں دی، مگر وہ صبر کرتے رہے، اور جب حد ہو گئی تو صرف اللہ کو پکارا۔ اور آپ جو طریقہ کار جس طرح سے ہم ابھی باقی انبیاء کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہیں، جس عاجزی کے ساتھ وہ تعلق قائم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انی مغلوب فانتصر، یعنی کہ میں کمزور ہوں، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ تو ہی میری مدد کر۔ اور اس سے ہمیں جو روحانی پیغام ملتا ہے کہ کبھی آپ نے ایسا وقت دیکھا کہ جب ہر طرف سے مشکلات نے گھیرا ہو، لوگ مذاق اڑا رہے ہوں، مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، صرف دل میں ہو کہ کون بچائے گا، ایسے ہی وقت میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نجات عطا فرمائی۔ اس حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ کبھی ہار نہیں مانی، اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے انہیں عظیم نجات دی۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ کو لگے کہ دنیا کا ہر دروازہ بند ہو گیا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ کھلا ہے۔ قرآن پاک میں یہ آیت سورہ قمر میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد کیا اس میں ہمیں بتایا ہے کہ کشتی بنوائی اور طوفان بھیجا۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ جب چاہے تو اسباب پیدا کر دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیں گے، اور ایک بندہ اللہ کا بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس انداز اور اس عاجزی کے ساتھ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا کرتے ہیں جس سے دعا کی جو ہے وہ قبولیت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نوح میں اس کے حوالے سے مکمل جو ہے وہ ذکر موجود ہے، اور اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور صبر کا ذکر جو ہے وہ سورہ نوح میں مکمل موجود ہے۔ اور حدیث شریف میں صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمیں حدیث سے جو اور بھی دلائل ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جب بھی کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ انبیاء کی دعاؤں سے مدد لے، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت یافتہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں انبیاء کی یہ دعاؤں بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو جو ان دعاؤں سے ہمیں ان کی خوبصورتی ہمیں مل رہی ہے کہ صبر اور ایمان جو ہے اس کا یہ حسین امتزاج ہے، عاجزی کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد جو ہے وہ اس سے آپ کو مل رہا ہے۔ اور اس دعا کی اگر ہم فوائد اور برکات کی بات کریں تو دشمنوں سے نجات ملتی ہے، ظلم و ستم سے بچاؤ کے لیے بہت بہترین ہے، مشکلات اور غم سے نجات ہے، اور اللہ کی فوری مدد جو ہے وہ آتی ہے۔ اس کے بعد ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے اور دل کی طاقت اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ مدد کی بات یہ ہے کہ یقیناً دعا جو ہے وہ جب حضرت آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمیں جو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء نے یعنی کہ 950 سال جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ٹائم نہیں تھا، بہت بڑا ٹائم تھا۔ اس وقت تک انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے امید لگا کے بیٹھے رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسا نہ کریں۔ یعنی کہ آپ یہاں پہ ہمیں جس طرح سے قرآن سے اور پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب لانے کے لیے ہوتے ہیں، ہم وہ واقعہ بھی قرآن پاک میں میرے خیال میں آگے آئے گا تو اور اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو اس ٹائم پر آپ یہ دیکھیے گا کہ ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک قسم کا ان سے مطلب ان فرشتوں سے وہ جھگڑا کرتے ہیں کہ ایسا نہ کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان میں تو نیک لوگ بھی موجود ہوں گے، تو انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتے ان کو بتاتے ہیں کہ ان میں کوئی نیک لوگ جو ہیں وہ مطلب اتنے کے انہوں نے کہا کہ کم از کم 50 لوگ بھی ہوں گے، وہ ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ جی 50 بھی نہیں ہے، یعنی کہ بات جو ہے وہ 5 لوگوں پر آ گئی۔ تو ان فرشتوں نے بتایا کہ 5 لوگ بھی اس قوم کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہیں۔ تب اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جو ہے یہ فیصلہ آتا ہے، اور یہ جو عذاب ہے اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو دینونت کا قانون ہے، جن کی قیامت کے دن جس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت قائم کریں گے اور حساب کتاب ہوگا، اسی طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک لیبورٹری ٹیسٹ کر کے دنیا میں جس طرح سے بتایا ہے کہ انبیاء نے سب سے پہلا وہ ٹیسٹ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ ہوا کہ صرف اور صرف وہ لوگ جو چند ایمان لے کر آئے تھے، اور وہ اتنے تھے جو ایک کشتی کے اندر آ سکتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ ایون ان حضرت نوح کا جو بیٹا ہے جو
اپنے تکبر اور اپنی اس یوں سمجھنے کہ اپنے اس نافرمانی کی وجہ سے کہ میں پہاڑ پر چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نہ بچا سکا. تو ان تمام واقعات سے ہمیں ہمارے ایمان جو ہے اس کو مضبوطی ہوتی ہے. روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں تقریباً بہت ہی یہ بہترین ہے، خاص طور پر جب کوئی دشمن قرض یا بیماری ہو آپ کے پاس یا کوئی دشمنی ہو. اس صورت میں یہ دعا جو ہے وہ بہت آپ کے لیے مددگار ہو سکتی ہے. دل کی گہرائی اور آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ اس کو پڑھیں. رات کے آخری پہر یعنی تہجد میں خاص طور پہ اس کا جو ہے وہ ورد کریں. گنتی کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. ایک فگر بتا رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ ہمارے تمام کے تمام، کیونکہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے بندے جو ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے ہوئے مجھ کو یاد کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں اپنے ذکر اذکار ہر وقت جب بھی ہیں تمام دعائیں جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی اگر ہم یاد کر لیں تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کا اگر اب کوئی کویشچن ہے تو آپ پلیز کر لیں، پھر ہم اس کے بعد اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں یا کوئی شیئرنگ کرنا چاہتے ہوں؟ آل رائٹ جی، الحمدللہ ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو اب ہم اپنا الفاظ کی پہچان کا جو ہمارا سلسلہ ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس تقریباً 10-15 منٹ موجود ہیں. آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے سسٹر، بتائیے گا پلیز. نہیں، یہ الفاظ کے لیے. اچھا آل رائٹ. پیج نمبر مجھے صرف یاد کرا دیں کہ 56 تھا یا 57 تھا. ہم نے لاسٹ ٹائم جو پڑھا تھا یہ تو پڑھ لیا تھا 56. 57 بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ بھی پڑھ لیا تھا میرے خیال میں، امی والا جو تھا فتحات. ہاں جی 58 پڑھ سے لیا پڑھ. تھا. جی جی آل رائٹ جی. آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیں جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. الفاظ کے معنی آپ کے سامنے ہوں گے. جی ہینڈ ریز کر لیں آپ لوگ. جی احمد آئی ڈی سے آپ پڑھنا پلیز شروع کیجیے گا. قولو تم کہو، حسنن اچھی بات، معرضون نہ منہ پھیرنے والے، لا نہیں تصفیقون تم نہ بہاؤ گے، دماغکم اپنوں کے خون، من دیارکم تم تسکون ہے اردو میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی اور بتا سکے؟ صفاق کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، صفاق قاتل کہتے ہیں. بالکل صفاق قاتل. اب یہاں پہ دماغکم اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ قتل میں کیا ہوتا ہے؟ خون اپنوں بہایا کے جاتا ہے. جی تو اس حوالے سے جو صفاقی کے ساتھ صفاق قاتل جو ہے جو خون بہاتے ہیں، تو لا تسفیکون ہے کہ تم نہ بہاؤ گے دماغکم اپنے کے خون. جی آگے پڑھیے. من اچھا اس دیارکم میں تھوڑا سا سلمان بھائی اس کو تھوڑا سا جیسے آپ نے ابھی اس کو ایکسپلین کیا نا، اس طرح سے ایکسپلین کرتے جائیں گے نا تو ذرا اچھی طرح یاد رہ جائے گا. جیسے اوپر بھی آپ ہے نا اس کو جیسے ایکسپلین کر دیتے ہیں نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پھر یاد رہ جاتا ہے. حسنہ جیسے اچھی بات، حسن سے موردون جو نکلا ہے ہے، پھول یہ اردو پھول میں آپ احسان کو بتا دیتا ہوں. موردون جو ورڈ ابھی گزرا ہے جس کا مطلب آپ نے بتایا منہ پھیرنے والے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اعراض کرنا. اعراض کرنے والے. راز کرنے اعراض کرنا جی، اعراض کرنے والے. من دیارکم یہ بھی من ہماری دیارکم اردو میں استعمال ہوتا تم ہے. اپنے گھروں کو، دیار گھر، جی ہاں دیارکم تم اپنے گھروں سے، تم اپنے گھروں سے. العثمان زیادتی، ٹھیک ہے. یاتوکم وہ لائے جاتے ہیں تمہارے پاس، اسارا گناہ تو اسم اور وہ اس میں گناہ سے پہلے لکھا نہیں ہے کیونکہ اسم کے لیے بھی یہ گناہ آتا ہے. ویسے اسم ہوتا ہے اس کے لیے، ورڈ جو ہے گناہ کے لیے اسم. اسم اور الف جو ہم سے میم، پڑھتے ہیں الف سے میم. سارا گناہ. لیکن ایک اور ورڈ بھی تو یہ کون سا؟ آتا ہے وہ جو دعا میں استعمال کرتے ہیں ہم، ینزبون کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہم استغفر اللہ من کل ذنب، ذنب کہتے ہیں نا، معصوم ذنب واتوب الیہ. ذنبن و اتوبو الیہ، ذنبن تمام گناہوں سے. ذنب اور اسم دونوں ہی گناہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن کچھ جی گناہ جو بڑے ہوتے ہیں شاید وہ ذنبن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جنوبی بیٹے چھوٹے گناہ جنوبی ذنوبی. ہاں ذنوبی بھی جنوبی کہتے ہیں، صحیح. ٹھیک گناہ. ہے. تو ذنوب کیا بڑے گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور میں نے ایک جگہ تھوڑا سا پڑھا تھا تو اس میں شاید مجھے جو پتا چلا تھا کہ بڑے جو گناہ ہوتے ہیں شاید اس کے لیے ذنبن ہوتا ہے اور چھوٹے موٹے گناہ کے لیے اسم ہوتا ہے. واللہ اعلم، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن میں نے ایسی اس شیئر میں کر لی میں یہ بات. دیکھ لوں گا، اس میں مطلب تھوڑی سی میرے خیال میں ڈیٹیل ہے تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیں گے نیکسٹ. اسارا، آگے پڑھیے. جی اسارا قیدی بنا کر، ٹھیک ہے. تفادوہم تم اشارہ ان کا اردو میں بدلہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ اردو میں کہاں ہوتا ہے؟ اسیر. اسیر، اسیر. اسیر ٹھیک ہے. تفادوہم تم ان کا بدلہ دیتے ہو، محرم یہ کہاں حرام سے کیا ذرا مجھے اس کو گیا، کھول کے فدیہ ذرا کو بتائیں نا. تو فدیہ دینے، جی فدیہ دینا. فدیہ، یا فدیہ سے تفاد ان کا بدلہ بالکل دیتے. صحیح. محرم صحیح. حرام کیا گیا ہے. آل رائٹ. نیکسٹ آپ حمدان نیئر سسٹر، آپ نے مائک کھول لیں. شروع سے اگلی لائن پڑھیے گا، فرنٹ والی جو ہے اس کی. جی نیروا جی مائک بند ہے آپ کا.
اچھا چلے حمدان آپ پڑھ لیں اتنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما جزاء کیا بدلہ ہے، ما کیا جزا بدلہ، یفعلو کرتا ہے، خزجن رسوائی یردونا وہ لوٹائے جائیں گے، یا خففافو کم نہ کیا جائے گا، لاجن سرمونا وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. یہ آپ مجھے بتائیے لا یخففو جو ہے اردو میں کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ کون سا بیٹے؟ لا یخففو خفیف، یہ ہاں کم ہونا، خفیف. خفیف ٹھیک ہے. ہاں جی، تخفیف خفیف کرنے کو کہتے ہیں نا کم. اس میں تخفیف کر دو، کمی کر دو، جی جی کمی کر تخفیف دو. سے ہے. جی ہاں. دوسرا یہ جو ہاں ہے جی. یا یردونا، یہ کہاں پہ اردو میں استعمال ہوتا یردونا یہ یردونا یردونا. واپس آنا ہوتا ہے میرا. رد، جی ردونا اس کے لیے اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے، ایک تو رد آپ کہہ سکتے ہیں. رد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کا لوٹنا. ردی بھی کہتے ہیں. ردی کا مطلب بیسیکلی جو میننگ ہے نا اس کا ری سائیکل ہے، یعنی کہ کوئی چیز جو ہے وہ ری سائیکل کر کے واپس اس کو لوٹایا جاتا ہے. اور دیوار پہ کوئی چیز ماریں تو اس سے بھی کیا ہے کہ وہ چیز واپس آتی ہے، تو یعنی کہ وہ رد کرتی ہے دیوار جو ہے. یعنی کہ آپ کا جو تھرڈ لا آف نیوٹن کا جو تھرڈ لا ہے تو وہ بیسیکلی یہی ہے، یردونا. جی پڑھیے آگے. یردونا وہ لٹائے جائیں گے، یا خففافو کم نہیں کیا جائے گا، یعنی خفیف نہیں کیا جائے گا. لاجن سرونا وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. تظاہرونا تم چڑھ کر جاتے تھے، یعنی مدد کرتے تھے. آتینا دی ہم نے، آگے نہیں، البینات کھلی نشانیاں، بین نشانیاں ہوتا ہے. آجد نہ ہو ہم نے اس کو قوت دی. ایدنا ایدنا ہو ہم نے اس کو جی. قوت دی. اچھا اب اس کو ذرا مجھے ایکسپلین کریں نا آپ اس لفظ کو توڑ کے، اس کے اصل میں میننگ کیا ہے؟ ید ید کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ. ید کہتے ہیں ہاتھ کو. نہ اب ہم کیا ہے کہ آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا ہاتھ میں ہاتھ دو یا ہاتھ بڑھاؤ، جی جی ٹھیک ہے؟ تو اصل میں مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جاتا ہے. تو اسی سے یہ مطلب ہوا کہ اید نہ ہو، کہ نا کا مطلب ہو گیا ہم، ہو اس کو، ہم نے اس کو اید نہ ہو قوت دی. ہاتھ سے، مطلب قوت کا جو میننگ نکلا وہ ہاتھ سے نکلا. آپ سے جی ٹھیک. اجد نہ ہو ہم نے اس کو قوت دی، بروح القدسی جبرائیل کے ذریعے. آفا کلما کیا پھر ایسا نہیں ہوا، یا جب کبھی بھی. چلیں افا کلما یعنی کہ آ کا مطلب ہو گیا کیا، آ کا مطلب ہو گیا پس، کل کہتے ہیں کل مطلب ٹوٹل کو کہا جاتا ہے نا، مکمل کو. افا کلما کہ کیا پھر جب، کیا پھر ایسا نہیں ہوا کہ ایسا جب نہیں کبھی ہوا کہ یا جب کبھی بھی. جی جی. جی نیکسٹ سسٹر نسرین آپ جو ہیں وہ پڑھ لیں. اور آپ ایک بات میں آپ لوگوں کا بھی، ہمارا یہ 59 پیج آ گیا. یہ جو کتاب ہے اس میں تقریباً 160 یا 165 پیجز ہیں ٹوٹل، جس میں سے کچھ پیجز جو ہیں وہ ان کے گرامر کے پورشن کے بھی ہیں. تو آپ نے اس وقت نا آپ اس وقت قرآن پاک کے مور دین 30% الفاظ جو ہیں وہ آپ لوگ یاد کر چکے ہیں. یہ 30% الفاظ جو ہیں یعنی کہ اس بک کے حساب سے جو ہمارا ابھی، ہم تو ماشاءاللہ 6 پارے پر ہم پہنچ چکے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ آپ اور زیادہ الفاظ جو ہیں وہ تقریباً مور دین 50% الفاظ جو ہیں وہ آپ لوگ اب تک یاد کر چکے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو، جس کو ہم نے یہ شروع کیا ہوا ہے، الفاظ کے آپ کے ٹیسٹ ہوں گے انشاءاللہ، بار بار دیکھیں گے، پھر آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. تو نیکسٹ پڑھیے گا آپ. جی. لا تہوا پسند نہ تھا، استکبر تم نے تکبر کیا، کذبوا انہوں نے بتا دیں جھٹلایا. لا تہوا کے بارے میں ذرا، یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اردو میں؟ اردو میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے ہوا و ہرس. ہرس یعنی کہ لالچ اور ہوا یا خواہش کے لیے، بیسیکلی خواہش کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ لا تہوا، خواہش یعنی کہ پسند نہ. لا کا مطلب ہو گیا نہ، تہوا پسند نہ تھا یعنی کہ جی. استکبر تم نے تکبر کیا، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، غلفون محفوظ ہیں، غلاف میں ہیں، یستفتحون فتح کی دعائیں کرتے تھے یا بیان کرتے تھے، عرفو انہوں نے پہچان لیا، بغیون ضد کی وجہ سے، سرکشی سے. جو عرفو ہے انہوں نے پہچان لیا ہے، یہ اردو میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ عرف نام ہوتا ہے پہچان کے لیے، اصل نام کی جگہ عرف نام. نہیں عرف جو ہے نا وہ آپ تو گرامر کے اس میں چلے گی نا، میں اردو میں بتا رہا ہوں. اردو میں آپ نے عارف نام سنا ہوگا، اسی طریقے سے آپ نے اردو میں تعریف سنا ہوگا. تعریف کسی کی بتائی جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ڈیفینیشن بتا دیں آپ، اس کی تعریف بتا دیں.
تو اس ڈیفینیشن میں کیا ہوتا ہے کہ کس چیز کو ایکسپلین کیا جاتا ہے تعریف میں. تو یہ تعریف سے ورڈ نکلا عرفو کہ اصل میں انہوں نے پہچان لیا, اس کی تعریف جو ہے اس کی کر دی. جی آگے پڑھیے گا. بغی ان ضد کی وجہ سے نزلہ یہ کہ اتارا گیا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے عذاب مہین ذلت والا عذاب وراءہ اس کے علاوہ لما تقتلون تم قتل کیوں کرتے تھے. جزاک اللہ سسٹر. نیکسٹ آپ پڑھ لیں اپنا سسٹر عزیز آپ پڑھ لیں. آپ کا مائک بند ہے سسٹر عزیز, آپ کا مائک بند ہے. سر اوپن ہے. جی آ رہی ہے آپ آواز؟ اوپن ہو, آ رہی ہے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسینا ہم نے نافرمانی کی. اشربو پلا دیا گیا. الدار الآخرتی آخرت کا گھر. دار کا مطلب گھر. آپ مجھے بتائیں یہ اشربو کیسے اردو میں آتا ہے اور اس کے معنی کس طرح سے نکلے ہیں؟ شربت, شراب, یہ سب پینے پلانے کے اس میں آتے ہیں. اردو میں آپ کو اردو میں ایک ہمارے محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ اس کو نا بچے کو یہ پانی کی طرح رٹا دو. مطلب جیسے پانی رٹا ہے انسان کو, یہ ایک ہم محاورہ استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ مجھے پانی کی طرح رٹ گیا. تو اب بیسکلی شرب جو ہے یا بیسکلی یہ شربت یا پانی جو ہے شرب کرنا پینے کو بھی کہا جاتا ہے. تو اشربو کہ اب یہاں پہ ان لوگوں کے درمیان لوگ یعنی کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی کہ وہ ان کے اندر رچ بس گیا ہے, یعنی کہ وہ لوگ جو ہے اپنی نافرمانیوں کے اندر جو ہے نا بس ان کے اندر وہ رچ بس گئی ہیں ان کی پانی کی طرح. جو اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ورڈ اس طریقے سے اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا. جی پڑھیے. دار الاخرتی آخرت کا گھر خالصتاً خالص من دون اللہ من سے دون ناسی من دون الناسی لوگوں کے علاوہ. تمنو تم تمنا کرو. لم یتمنوہ اچھا لن یتمنا منوہ ہرگز تمنا نہ کریں گے. ابداً ہمیشہ ہمیشہ. ساتھ ہو بھی ہے نا تو وہ بھی آ جائے گا. لن یتمنوہ وہ اس کی ہرگز تمنا نہ کریں گے. ہاں جی. ابداً ہمیشہ ہمیشہ. قدمت ایدیہم آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. لتجدن البتہ ضرور پائے گا. احرس الناسی لوگوں میں زیادہ لالچی. ہرس سے یبدو پسند کرتا ہے یا تمنا کرتا ہے, چاہتا ہے. آلرائٹ, بس یہ اب ہم لاسٹ پیج جو ہے یہ پڑھنے لگے ہیں سسٹر رخسانہ. نیکسٹ پیج جو ہے وہ آپ 60 نمبر جو ہے وہ پڑھ لیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الفا ہزار سنتن سال بموزازہی. ایکسپلین کریں نا اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں اس کو. الفا سنتن کو جی الف. اچھا الف تو آپ کو اگر میں یاد کروں سورہ قدر ہر شخص کو یاد ہوتی ہے, اس کے اندر آتا ہے یہ ورڈ. جی سر. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں بتایا تھا ہم کو کہ یہ رات جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے یہ رات جو ہے یہ بہتر ہے. یہ ہم کو سورہ قدر یاد ہے. اب آگے سنا تھی. سن جو ہے ہمیں معلوم ہے, ہم کہتے ہیں اب یہ کون سا سن چل رہا ہے, سن 2025. تو سن کے لیے سال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. تو الفا سنتن 1000 سال. جی سر. ہاں جی اردو میں کم سن بھی ہوتا ہے, کم سن یعنی کم عمر. جی بموزازہی اس سے چھٹکارا پانے والے. بصیرن دیکھنے والا. ایک میں یہ ہل گیا مجھ سے. جی آپ پڑھیے. بصیرن دیکھنے والا. بشرا خوشخبری. احدو انہوں نے عہد کیا. نوازا اس نے پھینک دیا. وراء ظہورہم پھینک دیا ظہورہم انہوں نے اپنے پشت پہ. اوت الکتاب دی گئی الکتاب انہیں دی گئی کتاب. اتبعوا انہوں نے اتباع کی. ما تتلو جو انہوں نے پڑھا. ملکی سلطنت یا حکومت. یعلمون وہ سکھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. جی نصرت آپ جو ہے وہ نیکسٹ لائن میں لا رہا ہوں وہ آپ پڑھ لیں. جی پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السحر جادو سحر سے نکلا ہے. ملکینی دو فرشتے. اس میں ہمیں دو کا کیسے پتا چلا, یہ بتائیے دو کیسے پتا چلا. ملکینی دیکھیں یہاں پہ ہم
یہ جو آپ نے صحیح بتایا کہ کہنے جو ہے آپ نے جو ہمارا گرامر کا ہماری پلے لسٹ ہے نا، وہاں پہ ہمارے عدد اور اعداد والا ایک لیسن ہے بیچ میں، تو اس کو اگر آپ جا کے دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس میں دو کا کیسے پتہ چلتا ہے. تو یہ ایک ابھی یہاں پہ ملک کین ہی ملک تو ہو گیا فرشتے، اور یہ جو کین ہو گیا اس کے لیے دو فرشتے ہیں. باقی اس کی ڈیٹیل آپ کو پوری اس پلے لسٹ میں مل جائے گی آسان گرامر کی. جی پلیز. بابلو بابل میں ایک عراق کا بابل میں ایک دارالخلافہ تھا، اس کا شہر نام کا بابل نام تھا. عراق شہر کا اچھا نام شہر کٹ گیا ہے نا، سمجھ میں نہیں آ رہا. بابل جو ہے شہر کا نام ہے عراق میں. شہر ابھی تو کا اس کا دارالخلافہ دمشق ہے نا میرے خیال میں عراق کا. پہلے جو تھا اس کا نام جو جی تھا دمشق کا وہ بابل تھا. ما یعلمانی شام میں ہے نا، دمشق تو شام میں ہے، عراق میں نہیں. پھر بغداد تھا، سوری ابھی بغداد ہے. ابھی جو ہے وہ جی بغداد ہے نا، پہلے اس کا نام بابل تھا. بابل. اچھا اچھا. جی. ما یعلمانی وہ دونوں نہیں سکھاتے حتیٰ ٹھیک ہے، ماں کا یقولا. مطلب ہو گیا نہیں، اور یو علم سکھانا. اور جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا دو کا ہمیں کیسے پتا چلا، وہی جو گردان ہے کہ جیسے پیچھے ملکین تھی، یہاں پہ یو علمانی. جی جی صحیح. حتیٰ یقولا جب تک وہ نہ کہے. حتیٰ کا مطلب ہے جب تک، اور جب یقولا تک کہنے کے، یہاں تک بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں تک کیا جب تک، اور یقولا کہنے کو کہتے ہیں. نحنو فتنتن ہم ایک آزمائش. نحنو کا مطلب ہے ہم، اور فتنے کا مطلب ہے آزمائش. لا تکفرو، لا کا مطلب ہے نہیں، تکفرو کفر کرنا، تم کفر نہ کرو. یتعلمون وہ سیکھتے تھے. یتعلمون سے مراد تعلم کا مطلب ہے سیکھنا. تو تعلیم سے. وہ اور یہ تعلیم آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ ویسے کیا یہ جو دو فرشتے ہیں یہ کون تھے، ان کے نام کیا تھے؟ ہاروت ماروت. ہاروت اور ماروت کا واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں. دو فرشتے، ہم نے اس کا پورا ڈیٹیل جو ہے وہ پڑھی تھی کہ وہ ان کو بھیجا تھا کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو، کہ وہ یہ جادو سکھاتے تھے. جو میاں بیوی میں جس سے دوری بھی بڑھتی تھی وہ پہلے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ جو ہے یہ نقصان دہ ہے. لیکن وہ لوگ جو ہیں اس کا پورا ہم نے ہاروت ماروت کا واقعہ جو ہے آپ پرانی میری درس سے قرآن والی جو پلے لسٹ ہے اس میں جا کے وہ آیات آپ ہاروت ماروت والی دیکھ بھی سکتے ہیں. جی پلیز. جی ما یفرقون جس سے وہ جدائی ڈال دیتے تھے. ماں کا مطلب ہے جو نہیں، جس سے جو یہاں پر ہاں ماں کا مراد جو یا جس سے، اور یفرقون جدائی ڈال دینا. فرق بھی آپ کہہ سکتے ہیں، فرق ڈال دیتے تھے یا جدائی ڈال دیتے تھے. جی فرق بین المرء شوہر کے جی درمیان. بینا کا مطلب ہے درمیان، اور مرئی شوہر، وزوجہ جی عورت بیوی زوجہ. ٹھیک ہے. یا دررہم جو ان کو نقصان پہنچائے. چلے دررہم سے ماشاء ہے، اللہ. در کا مطلب ہے نقصان. ضرر سے، ضرر ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے نا کہ ضرر جو ہے، جی تو جی یدرہم ان کو نقصان پہنچائے. آج ضرر. ماشاء اللہ ہمارے 60 پیجز جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، اور ہم اس بک کے حوالے سے تقریباً 30% سے زیادہ، 33% سے زیادہ جو ہیں وہ ہم الفاظ کو یاد کر چکے ہیں. تو آپ لوگوں کو مبارک ہو. آج ہم اپنے اس کلوز کرتے ہیں. اور ماشاء اللہ جس طرح سے ہمارا یہ کورس چل رہا ہے تھوڑا سا ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے اگر ہمارے آپ معاشرے میں پورے دیکھ لیں تو آپ کو سب سے بڑھ کر جو آپ کو رکاوٹ ملتی ہے وہ قرآن کے کام میں ملتی ہے. اور شیطان جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو استقامت اس میں نہیں لینے دیتا. تو آپ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ماشاءاللہ جو استقامت کے ساتھ ماشاءاللہ اس وقت تقریباً 1.5 سال سے اوپر ہو رہا ہے، اور آپ لوگ ہمارے سپٹمبر میں 2 سال پورے ہو جائیں گے، اور اس کورس کو آپ کر رہے ہیں اور قرآن کو آپ ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ میں نے کہا بس آپ لوگوں کو ساتھ واقف بھی کروں تھوڑا سا اس میں، کہ وہ ان لوگوں کو بھی جو آپ کے کلاس میں آتے رہے ہیں اور آپ کے رابطے میں ہیں، جو نہیں آ پا رہے ہیں، تو ان کو بھی آپ لوگ ضرور یاد دہانی کراتے رہیں اور ان کو موٹیویٹ کرتے رہیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کورس سے فائدہ اٹھائیں. جی بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. انشاءاللہ پھر اگلی فرائیڈے کو ملاقات ہوگی اسی ٹائم پر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.